الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خوں میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، آج کی اس مجلس کو منعقد کرنے کا سب سے بڑا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات کو بیان کرنا ہے اور انہیں یہ بتلانا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہم مسلمان کن مسائل کا شکار ہیں، کن حالات سے دوچار ہے، مسلمان بچوں پر کیا بیت رہی ہے، مسلمان ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان حالات میں ہم ان مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ حالات کیوں آئے۔ انہی تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے میں آج اس مبارک محفل کو آج میں اس مبارک مجلس میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی ان کا کہیں رعب و دبدبہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی اور وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطے میں انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، دین و اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے، علی الاعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور اسلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے، دہشت گردی کا الزام دے کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے رہنما علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کا قلب واقع ہے، وہ سرزمین جو 1450 سال سے اسلام کی گڑھ چلی آ رہی ہے، وہ سرزمین جہاں وحی کے برکات کا نزول ہوتا رہا، وہ سرزمین جو مسلمانوں کے دل کے حیثیت رکھتی ہے، آج اسی سرزمین میں سلیب کا زہر آلود خنجر گھونپنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ میرے غیور بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ کیوں ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں لرزتی تھی، کل تک وہ مسلمان جو صرف 313 تھے مگر کل تک وہ مسلمان جو صرف
اوکے کاٹے کے ویڈیو. کل تک وہ مسلمان جو صرف 313 تھے مگر انہوں نے 1000 تجربہ کار کافروں کو شکست دی تھی. کل تک وہ مسلمان جو صرف 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست پاس دی تھی. کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے اور خون کے سمندر کو عبور کر جایا کرتے تھے. مسلمانوں کیا ہوا کہ آج اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم, دنیا کی سب سے رذیل و کمین قوم, آج اس قوم سے اسرائیل جیسی ملعون ترین قوم بھی نہیں ڈرتی. کل تک یہی یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منتیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالو. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے یہودی نے آ کر کہا کہ اے عمر, آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خیبر کے اندر یہودیوں کو رہنے دیا جائے, یہ مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے, اپنی زمین کے پیداوار کا کچھ حصہ دیں گے, تو آپ ہمیں خیبر سے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد ہے, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب مسلمان تمہیں خیبر سے نکالیں گے اور تمہارے اونٹنی تمہارے پیچھے دوڑتی ہوئی جا رہی ہوگی, تمہارے امامے تمہارے سر پر اچھل رہے ہوں گے, میں تمہیں خیبر سے نکالوں گا اور خیبر کو پاک کروں گا. کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے, کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے منتیں کرتے تھے. آج ان یہودیوں کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ کل تک وہ صہیونی جن کو مسلمانوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کو کہیں جگہ نہیں ملتی تھی, جب ان کا کمانڈر کشتی کے ذریعے سے دریا پار کر رہا تھا تو اپنی زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اب تیرے اندر قیامت تک نہیں آ سکوں گا. کل تک وہ صہیونیت جس نے مسلمانوں کے تلواروں کے نیچے دم توڑا تھا, کل تک وہ صہیونی جو ہماری لونڈی اور غلام بن کر رہا کرتے تھے, کل تک وہ صہیونی جو ہم سے بھیک مانگتے تھے. مسلمانوں کیا ہوا کہ آج صہیونی بھی ہم سے شیر ہو گئے ہیں, آج یہودی بھی ہم سے شیر ہو گئے ہیں, آج وہ کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے ہیں جو ہمارے مغل بادشاہوں کے زیر سایہ رہا کرتے تھے. آج وہ بھی ہم سے شیر ہو گئے ہیں, آج ان کی شاخیں بھی ہم سے شیر ہو گئے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح, ہم مسلمان ہیں اور وہ اسی کفر پر قائم رہ کر آخرکار اتنا بڑا انقلاب کیسے لا سکتے ہیں؟ مسلمانوں, کیا ہماری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ مال و دولت اور سیم و زر کی کمی ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ اسلحہ گولہ بارود کا فقدان ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. اگر افرادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب سے کہیں زیادہ ہے. وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پٹرول جیسے سیال, سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں. معدنیات کے ذخائر اور کانیں بھی زیادہ تر اسلامی ممالک میں ہیں. مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو اقوام عالم میں مسلمان قوم کہیں زیادہ مالدار ہے, لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہر جگہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعت و کشادگی کے باوجود ان کے لیے کیوں تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ میرے بھائیوں, اگر غور سے دیکھا جائے, ایک تحقیقی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت و رسوائی کی اصل وجہ جہاں اسلام کی پیروی سے انحراف ہے, وہیں اس کا ایک بڑا سبب آپسی اختلاف و انتشار, آپس کے لڑائی جھگڑے, آپسی جنگ و جدل اور اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے. میرے غیور مسلمانوں, پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمان میں اتحاد و اتفاق اور اخوت و محبت کا رشتہ برقرار رہا, جب تک مسلمان قوم اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پیوست رہی, جب تک مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا رہا, اس وقت تک انہیں کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا تھا, اس وقت تک ان پر کوئی اپنی حاکمیت ظاہر نہیں کر سکتا تھا, اور وہ ساری دنیا پر چھائے رہے. جب تک مسلمانوں میں یقین محکم
اور عمل پیہم کا جذبہ کار فرما رہا اور ان کے پاس ایمان و یقین جیسی بے شمار دولت موجود رہی، اس وقت تک ان پر کوئی اپنا رعب و دبدبہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک مسلمان متحد رہے اس وقت تک انہیں بڑی سی بڑی طاقت بھی شکست نہیں دے سکتی تھی، لیکن جب سے انہوں نے ایک دوسرے کو گرانے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کا عمل شروع کیا، جب سے مسلمان قوم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں چھوٹے چھوٹے فرقوں اور جماعتوں میں بٹنے شروع ہوئے، جب سے ہر شخص اپنی ایک الگ جماعت بنانے کی فکر میں لگ گیا، جب سے ہر شخص اپنی 1.5 انچی کی مسجد بنانے کی فکر میں لگ گیا، جب سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگنے لگے، جب سے ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہو گئی، جب سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا اور ایک دوسرے کا خون بہانے لگا، اس وقت سے مسلمان قوم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے لگی۔ انہی چند باتوں پر میں اپنے